اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو عجیب سی سیٹنگ چل رہی ہے، اصل میں لکھتے پتہ ہے کیوں ہیں؟ اخبار میں لکھنے کے پیسے ملتے ہیں۔ ایک صحافی نے ہمیں خود بتایا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ غلط بات ہو جائے گی نا، وہ کہے گا ہم اعتماد کر کے بتا رہے ہیں اور آپ ہمارا نام لے رہے ہو۔ میں نام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنا یہ سچا واقعہ ہے کہ اس صحافی کا نام بھی مجھے یاد ہے اور مشہور صحافی ہے۔ فون کر کے بھی نہ پوچھیں پھر بھی نام نہیں بتاؤں گا میں، کہ لوگوں کے الگ سے آتے ہیں کہ بیان میں نہیں بتایا، پرسنلی ہمیں بتا دیں۔ اس کا ایک مضمون آیا ایک ٹاپک پہ نا، بڑا شاندار مضمون، کیلکولیشن، امریکہ میں اعداد و شمار۔ لوگوں نے کہا یار بڑی ریسرچ کے بعد اس بندے نے کام کیا ہے۔ اگلے سال اسی کے بالکل برخلاف آیا اس کا مضمون، اس میں بھی پوری زبردست کیلکولیشن، حوالے۔ میں نے بتایا نا لوگ متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ ریفرنس سے، کہ یار بندہ بات کر رہا ہے، پورے فیگر پیش کر رہا ہے، حوالے۔ جو اس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک آدمی سے مناظرہ ہو رہا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں نا، تو وہ جو مناظر تھا نا اس نے کہا کہ یہ حدیث موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہے۔ لوگ متاثر ہیں، موضوعات کبیرہ کا حوالہ دیا انہوں نے، بڑی ابے موضوعات کبیرہ کا مطلب ہے کہ جس میں من گھڑت حدیثیں ہیں۔ وہ کتاب اسی پہ لکھی گئی ہے، پبلک کہہ رہی ہے یار موضوعات کبیرہ میں ہے ماشاءاللہ۔ تو پبلک کا حال تو یہ ہے، نہ ان کو ریفرنس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے، نہ ان کو اردو آتی، عربی آتی ہے۔ حتیٰ کہ جو اسکالر حوالہ دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ترجمے میں بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں، قرآن کے ترجمے غلط ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ، حدیثوں کے ترجمے غلط ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے حساب سے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، قوسین میں بریکٹ میں کچھ لفظ لگا دے گا، کچھ دائیں بائیں کر دے گا، بڑے تو لوگ کہہ رہے ہیں ریفرنس، حوالہ دیتا ہے۔ بھائی جو بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے؟ حوالہ ضرور دینا چاہیے لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ پہلے شخصیت تو دیکھو کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے، تھوڑی کہ جو بھی اٹھ کے حوالے دینے شروع کر دے، بس یہ ریفرنس سے بات کر رہا ہے۔ ریفرنس میں وہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کس سے پوچھا آپ نے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری حدیث تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں اس کے اگینسٹ میں دوسری بھی ہو۔ تو بہت کچھ ہے، لیکن قحط الرجال جسے کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے، کس طریقے سے علماء کو اٹھا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اسکالر بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدی بنا لیں گے، وہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح ریفرنسز، جیسے دین کے نام پہ ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی میڈیکل سائنس میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حکمت میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سائنسی تحقیق میں ریفرنسز پیش کر کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اب سائنسی تحقیق ایک آئی تھی کہ انسان نے چاند پہ قدم ہی نہیں رکھا، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جاپان بھی مانتا ہے کہ امریکہ کے سائنسدان آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا، فرانس بھی مان رہا ہے، رشیا کے پھوٹے منہ کبھی اس نے نہیں کہا کہ نہیں گیا، اتنی بڑی بڑی ریاستیں، اور ادھر امریکہ میں ہی میں ایک شخص نے پورا ایک کالم لکھا اور بڑے ریفرنسز، بڑے فیگر، امریکہ نے چاند پہ قدم نہیں رکھا، یہ سب فیک تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس قسم کا چورن سب سے زیادہ پتہ ہے کس ملک میں بکتا ہے؟ پاکستان میں، کیونکہ یہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں، ان کو نہ ان ریفرنسز کا پتہ ہوتا ہے، نہ سائنسدانوں کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی 2-4 سائنسدان جو ہم نے پڑھے تھے اسکول میں، نیوٹن، آئنسٹائن، اس سے علاوہ ہم بھی نہیں بڑھ سکے آگے، نہ آپ کو پتہ ہوگا۔ 2-4 آپ کو اور زیادہ معلوم ہوں گے۔ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنا پرسنلی مطالعہ کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، اسکولوں سے نہیں پتہ چلتا۔ ایک وہ ایڈیسن تھا جس نے بلب ایجاد کیا تھا، اور ہے کوئی 2-4 اور، وہاں کیا نام تھا اس کا، ہاں ٹیلی فون والا ہو گیا ایک۔ تو جب یہاں تو ریسرچ ہی نہیں ہے نا، میڈیکل سائنس میں بھی یہاں ریسرچ نہیں ہے، تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، قابلیت نہیں ہوتی، تو ریسرچ کے نام پہ کوئی بھی منجن بیچ سکتا ہے۔ تو وہ منجن کسی نے بیچا تھا کہ وہ چاند پہ قدم نہیں رکھا، تو میں نے کہا یار یہ ہمیں بتائے گا کہ چاند پہ قدم رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟
انہوں نے کہا یہ تحقیق کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا تحقیق سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیق تو آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے پیش کرو تو وہ یہ تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں کہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں. دیکھو کچھ قابلیت ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تحقیق درست بھی ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں, مجھ میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں اس تحقیق کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ درست ہے یا صحیح ہے. اس کے لیے بھی تو ایک اس علم سے کچھ مناسبت ہوگی نا آپ کو. ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی رپورٹ پیش کرتا ہے, عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ رپورٹ صحیح ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے. تو ایک عام آدمی میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو جب ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے پر ہم فیصلہ کیسے کریں؟ میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ جاپان کو بھی بیوقوف بنانا امریکہ نے بنا دیا, فرانس کو بھی بیوقوف بنا دیا, اور رشیا کو بھی بیوقوف بنا دیا, لندن کو بھی بیوقوف بنا دیا, ساری دنیا کو بیوقوف بنا دیا. اس آدمی کو سمجھ میں آیا کہ اصل کیا ہے. صحیح نہیں, اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں تواتر کے ساتھ بولنا ممکن نہیں ہے. خوب سمجھ لو, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ بات وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آفیشلی اتنا بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو بھائی ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہو سکتا ہے معاذ اللہ نقل کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت دنیا میں آئے نہ ہو, یہ کچھ لوگوں نے ایسی جھوٹ مشہور کر دیا ہو سکتا ہے یہ قرآن وہ قرآن ہی نہ ہو جو نبی پہ نازل ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایسی کسی نے نبی کے ذمہ لگا دیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, ہو سکتا ہے کسی نے لکھ دیا ہو. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی لکھ سکتا ہے نا. ہمارے جماعت المسلمین والے سے مناظرہ ہو رہا تھا نا, ہم نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا. وہ کہہ رہا ہے بھائی اس میں تو تحریف ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا زبردست یار, میں کتاب لکھتا ہوں اس میں لکھ دیتا ہوں لا ریب فیہ, اس کا مطلب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے یہ تو ثابت کرو یہ اللہ نے کہا ہے لا ریب فیہ. تو اس نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس یہ دلیل ہے, اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے. عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. یہ یاد کر لو, خبر متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی نیوز ہے جو یہاں سے بھی ایک آدمی سیم وہی خبر دے رہا ہے, اس ملک سے نیوز آ رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اتنے سارے لوگ جن کا آپس میں لنک بھی نہ ہو اور جن کا اس سے کوئی ذاتی مفاد بھی نہ ہو, وہ سارے جب ایک خبر دیتے ہیں تو پوری دنیا میں اس خبر کو حجت سمجھا جاتا ہے, دلیل سمجھا جاتا ہے, اس بنا پہ فیصلے ہوتے ہیں. اور ساری دنیا کا نظام اسی خبر پہ چل رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ابا اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہوگا؟ میرا خیال ہے ایک آدمی بھی نہیں ہوگا یہاں پہ. کوئی ہے؟ پتہ کیسے چلا یہ میرے ابا ہیں یہ میری اماں ہیں؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی ابا ہیں, اور کوئی دوسرا ابا آ کے دعویٰ بھی نہیں کر رہا. نہیں ہے تو اب تک دوسرا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس یہی ہے, اور اس کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے ہیں, حالانکہ ان کے سلکی بال ہیں, آپ کے گھنگریالے بال ہیں. کیا وہ وائٹ کلر کے, آپ بلیک کلر کے ہیں. لیکن بھائی یہی بات ہے کہ جب سب کہہ رہے ہیں, اماں بھی کہہ رہی ہیں, اور اماں کا کردار بھی خدا نخواستہ کوئی مشکوک نہیں ہے. یا تو انگریز ہوتے ہیں نا, وہاں ہوتے تو وہاں تو اماں کہہ دیتی ہیں چلو یہ ہے چلو. ان کے ہاں چونکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہاں یہ شک ہو سکتا ہے کہ یار اماں نے ایویں ہی بول دیا ہو, یہ ہے کیونکہ بڑا آدمی ہے تو شاید کچھ پیسے ویسے مل جائیں یہاں سے, تو وہاں تو یہ شک ہو سکتا ہے. وہ ان کے یہاں یہ ابا ہونا نہ ہونا, یہ والا ہونا, اس میں کنفیوژن ہونا کہ میں بھی ممکن ہے یہ ہوں, میں بھی یہ ہوں, اماں یہ ہے تو ان کے تو سلکی ہے, میرے گھنگریالے. بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ ہو پھر. ٹھیک ہے نا. تو ان کے سوسائٹی میں تو یہ ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا نا کہ اماں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے, اماں نمازی پرہیزگار ہے یا نمازی نہ بھی ہو تو بھائی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جاتا. اور اگر بولے گی تو جھوٹ کی تو پاؤں نہیں ہوتے نا, کنفیوز ہوگی نا. دوسرے بھی تو کچھ کہیں گے, جیسے حضرت مریم کے جب اولاد ہوئی ہے نا بغیر شوہر کے, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تمہارا تو ددیال بھی نیک ننیال بھی نیک, جب ددیال ننیال پیغمبروں کا خاندان ہو تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم نے زنا کیا ہو, یہ کیسے کر لیا تم نے؟ تو یہ اصل پڑتا ہے نا کلچر کا.
تو خبر متواتر جو ہے نا، متواتر کا مطلب اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن، اتنے سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے، پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اتنے سارے لوگ مل کے، پروپیگنڈا ایک الگ چیز ہے، خبر دینا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ اتنے سارے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. بہت سارے مسئلے قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، تواتر عملی سے ثابت ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس 2 منٹ اس کو کہہ کے میں کیونکہ آ گیا تو میں بتا دوں. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں اس مسئلے کی ابو حنیفہ کے پاس کیا دلیل ہے، امام مالک کے پاس کیا دلیل ہے. بھائی یہ دلیل ہے کہ سب کر رہے ہیں، انہوں نے تابعین تبع تابعین کو دیکھا، سارے کر رہے ہیں، بس یہی دلیل ہے، چاہے بخاری میں اس کے خلاف لکھا ہوگا. یہ جو امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہے نا کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، ان کے پاس تواتر عملی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوفہ بھی سارا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا، جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، اور مدینہ میں امام مالک گواہی دیتے ہیں کہ کوئی رفع الیدین نہیں کرتا، اور مدینہ والوں نے نبی کی کون سی نماز دیکھی؟ آخری نماز. تو یہ تواتر عملی کی ویلیو بخاری مسلم کی جو خبر واحد ہے نا جس میں حدثنی فلان قال فلان قال فلان، اس سے بہت زیادہ ہے. لیکن جن لوگوں نے اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا وہ بس بخاری مسلم کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو، اور پھر فقہا پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، قرآن و سنت کو تو ہمیں پتہ ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ؟ تو جو بھی متواتر خبر ہوتی ہے نا، جب یہ کووڈ آیا تھا نا، کرونا، لوگوں نے کہا نا یہودی سازش فلانی سازش، تو ہم نے یہی کہا کہ یار جاپان کے سائنسدان بھی مان رہے ہیں اس کو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، امریکہ کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، پاکستان کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، انڈیا میں پابندیاں لگ رہی ہے، وہاں کے ڈاکٹروں کے کہنے پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو یہ چند مکھنچو پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اتنی تاکید سے یہ بات بتا رہا ہوں، زندگیاں برباد ہو جائیں گی ان چکروں میں. تو ایک سازش ایک کرے گا نا، جھوٹی خبر ایک اڑائے گا. ایسے یار سارے دنیا بے وقوف ہے اور ہم یہاں پیدا ہو گئے عقل مند. اس وقت میں اکیلا تھا مذہبی طبقے میں جو کہہ رہا تھا یہ کرونا ایک حقیقت ہے. بعد میں کتنے علماء جو کرونا کے مخالفت کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے بیچارے، کرونا سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ جو جس چیز کے ماہرین ہیں نا اس سے رائے نہیں لیتے، اور اسکالرز کی یوٹیوب پہ کوئی تحقیق دیکھ لیں گے اور اس کی کیلکولیشن سے اور اس جو فگر پیش کر رہا ہے اور ریفرنسز دے رہا ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. جب کرونا آیا تھا نا ایک چیز بڑی پھیلی تھی کہ اصل میں یہ تو پہلے سے ان کا پلان تھا، فلاں ایک فلم تھی جس میں کرونا کا تذکرہ ہے، تو ان کو پہلے سے پتا تھا کرونا آئے گا. اس میں میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، یہ کیا کہانی، انہوں نے کہا کرونا تو بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں، تو کرونا تو پہلے سے وجود ہے، یہ والا کرونا الگ ہے، وہ والے کرونے الگ. ایک بدتمیزی کی انتہا ہے یار. افسوس ہمیں کرونا پہ نہیں ہے، افسوس قوم کی اس تھنکنگ پہ ہے کہ یہ قوم کیا ترقی کرے گی یار، جس کا ترقی کا اور ریسرچ کا معیار یہ ہے. اس کو 4 شادیوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ باقی تو وہ تو آگے پیچیدہ باتیں ہیں، وہ کہاں سمجھ میں آئیں گی جن کا مینٹل لیول یہ ہو، جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پوری دنیا میں پتہ ہے سب سے زیادہ جب بھی کوئی پوری دنیا میں ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر مل کے کسی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویکسین ایجاد ہوتی ہے اب ختم، سب سے زیادہ ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں. کیوں؟ یہاں فوراً اس پہ سازش ہونے کا فتویٰ، یہودی ٹیکہ لگا رہے ہیں ہمیں، یہودیوں سے پیسے مل رہے ہیں. پوری دنیا پولیو سے فارغ ہو کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا اب آگے کی سوچو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فارغ کیسے ہوں، یہاں پھر کم بخت پولیو کے مریض پائے جاتے ہیں. ایک پیشنٹ بھی وہ اس سے پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیل سکتا ہے. یہ تو شکر کرو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے ہم کو، ورنہ تو اصولی طور پر بہت سی سازشیں بھی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان سازشوں میں پھر انہی میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. پھر دوسرے ملک مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے فیملی پلاننگ کے نام پہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں یہ تو سازش ہے ان کی طرف، یہ تو وہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں، تبھی یہ سب ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہے. فیملی پلاننگ کے معلوم یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے بچوں کا گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے، انسانیت کے لیے تباہ کن نہیں ہے. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں برباد ہو جاؤ گے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی قوتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. وہ آپ کو فیملی پلاننگ والا صحیح فگر ہی نہیں بتا رہا, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو صحت کے نام پہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات کی میں کہہ رہا تھا کنجوسوں کی قسمیں بتا رہا تھا, لیکن یہاں کدھر سے آئی؟ اب کنجوس سے اوپر کی چیز بتا رہا تھا میں, کہیں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا تو وہ پکڑ کے رکھا کرو نا. صحافی کے بارے میں بتا رہا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس صحافی سے پوچھا پچھلے سال آپ کی, میں نے براہ راست نہیں بالواسطہ کسی کے ذریعے پوچھا کہ پچھلے سال جو آپ نے رپورٹ اور اعداد و شمار اور پیش کیے تھے وہ اس سے تو پتہ چل رہا تھا یہ کام بہت اچھا ہے. اس سال جو آپ نے بھیانک رپورٹیں پیش کی ہیں, جو فیگرز آپ نے پیش کیے اور حوالے پیش کیے, یہ کام بہت خطرناک ہے. تو اس نے کہا بڑے اخبار کا کالم نگار ہے وہ, ابھی بھی یوٹیوب پہ چینل بھی ہے, میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا چاہے جتنا مجھے پوچھو گے آپ, کیونکہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ بھائی ہمیں پیسے دے کے جو لکھوانا ہے لکھوا دو. اس نے کہا اخبار کی نیوز چینل کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اب اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے, اس کو اٹھانا ہے, اس کو گرانا ہے. تو ہمیں تو تنخواہ بھائی ہماری ہے, سیدھی سی بات ہے, ہمارا گزر بسر اس سے ہوتا ہے. تو آپ ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو, بھائی اس کے پیسے ہیں میں یہ لکھ دوں گا. اس کے خلاف کروانا چاہتے ہو چلو وہ لکھ دوں گا. اسی صحافی کے ایک اخبار میں ایٹ اے ٹائم ایک کسی اور اسٹائل کا مضمون چل رہا ہے, دوسرے اخبار میں نام بدل کے کسی اور اسٹائل کا چل رہا ہے. سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایسے میں بھائی آپ تحقیق کی جو باتیں کر رہے ہو نا, یہ ونس اپون اے ٹائم ہے, تحقیق گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ کو خود اس فیلڈ میں مہارت نہیں ہوتی یا ماہرین سے آپ رابطہ نہیں کر لیتے, ایک ماہر کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے, مختلف لوگوں سے کر لو, سارے متفق ہیں یا میجورٹی ایک بات کر رہی ہے, ہم کس کی بات مانیں گے؟ میجورٹی کی. میجورٹی میں غلطی کا امکان کم ہے, چند لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. میجورٹی مفاد پرست نہیں ہو سکتی, چند لوگ مفاد پرست ہو سکتے ہیں, چند لوگ لفافہ لے کے. انسانیت میں خیر غالب رہتی ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو انسان اصل جو ہے نا وضع کے اعتبار سے نیک ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر کو جو قیامت کے دن جہنم میں اللہ ڈالیں گے, پتہ ہے کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر بھی اس کفر پہ اس کو ملامت کر رہا تھا. تو ضمیر اللہ نے جو اندر کا انسان بنایا ہے وہ اچھا بنایا ہے. انسان اس اچھے انسان سے بغاوت کر کے برائی کی طرف جاتا ہے, اچھا انسان اندر کا روکتا ہے. تو کافر کا بھی اندر کا انسان اچھا ہی ہوتا ہے. یقین نہ آئے, بچہ جب سچ بولتا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اس کی اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, جھوٹ, کیونکہ اس کو احساس ہو رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں. حالانکہ بچے کو تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی نا. کیسے سمجھائیں آپ کو یار, بچے نے تو ابھی سچ کے فضائل سنے نہیں ہیں, کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنا اس نے, نہ جھوٹ کے برائی سنی ہے. لیکن جب بھی بچہ جھوٹ بولے گا نا, اندر اس کو لگے گا بیٹا تو کیا کر رہا ہے غلط. اس سے پتا چلا اندر سے یہ کیا ہے, اچھا ہے, تبھی تو اس کو احساس ہو رہا ہے نا. ابے اندر سے اچھا ہوتا ہے تو برائی کا پتا چلتا ہے کہ گند کر رہا ہوں میں. اندر سے ہی گندا ہو تو پھر تو گندا کام میں چرسی ہیروئن چی, جس کو چرس کی عادت پڑ جائے وہ تو پھر اندر سے ہی گندا ہو گیا, اس کو چرس پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب پہلی دفعہ پیے گا, پہلی دفعہ شراب کو کی بوتل کو منہ کے قریب لے کے جائے گا تو گندی بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہے گا کیا گند کر رہا ہوں میں. تو انسان بیسیکلی اللہ نے اچھا بنایا ہے, اپنی بدعمالیوں سے, خواہش نفس کی غلامی سے آہستہ آہستہ کس طرف چلا جاتا ہے, گندگی کی طرف. تو دنیا میں آج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے سارے انسان کسی غلط بات پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں. تو اتنی بڑی انسانیت ایسی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. غیر مسلموں میں ہی اس کے خلاف آواز اٹھانے والے پیدا ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ جو افغانستان میں امریکہ نے بمباری کی, آپ کو پتا ہے اس میں اسلامی ملکوں میں اس کے خلاف احتجاج جتنا ہوا ہے نا, اس سے زیادہ احتجاج ان ملکوں میں ہوا ہے. ان ملکوں میں بھی بہت احتجاج ہوئے, غلط ہو رہا ہے یہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے آرام سے پوری دنیا کسی غلط چیز پہ کمپرومائز کر لے. تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں کہ متواتر جو ہے نا, اسی سے ہمارے مذہب کا مذہب ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی سے قرآن کا قرآن, کہ ساری امت ایک قرآن نقل کرتی چلی آ رہی ہے, ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف نہیں ہوا. تو بھائی یہ سارے کیسے گول میں اس کانفرنس کی تھی کیا انہوں نے کہ غلط معاذ اللہ قرآن لا کے پیش کر دینا؟ اگر غلط چیز آتی
تو اس کے خلاف احتجاج بھی ہوتا, کچھ ادھر ہوتے کچھ ادھر ہوتے, ایسی جنگیں ہوتی ہیں ختم نہ ختم ہونے والی. تو یہ سب چیزیں جو متواتر چیز ہے یہ حجت ہوتی ہے. اور اس امت کا تواتر تو بہت بڑی حجت ہے, جس کو اجماع کہا جاتا ہے. وہ تو کبھی غلط بات پہ ہو نہیں سکتا, اس کے بارے میں تو صحیح احادیث ہیں.